ایک بات چلتے چلتے ایک بات اور سمجھ لو، ایک ہے کسی چیز کا تاکہ دھوکہ نہ ہو. آپ لوگوں کے انتہائی اصرار اور اس چمک و دمک کو دیکھ کر چند باتیں اور کہہ دوں. دیکھو یاد رکھو، ایک ہے کسی چیز کا حرام ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا شرک ہونا. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. فرق سمجھو. حرام شے کبھی جائز رہی ہو اور بعد میں حرام ہو گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. علماء بھی بیٹھے ہوئے. حرام شے کبھی جائز رہی ہو اور بعد میں حرام ہو گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ مشرک کو کبھی جنت کی ہوا نہیں لگ سکتی. جو روز اول شرک، روز آخر شرک. شرک کیا ہے؟ اللہ کے صفات خاص میں کسی بندے کو شریک کر دینا، یہ شرک. کسی کو رب العالمین مان لینا شرک. کسی کو خالق کائنات مان لینا شرک. شرک ایسا گناہ ہے کہ مشرک کو جنت کی ہوا نہیں لگ سکتی. جو روز اول شرک، وہ روز آخر شرک کبھی بھی جائز نہیں رہا. لیکن حرام شے کبھی جائز رہی ہو بعد میں حرام ہو گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. جیسے حقیقی بھائی بہنوں کا عقد پہلے جائز تھا اور بعد میں حرام ہو گیا. شراب پہلے جائز تھی اور بعد میں حرام ہو گئی. تو حرام شے کبھی جائز رہی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن شرک کبھی بھی کسی وقت بھی، جو جناب آدم کے دور میں شرک، وہ جناب مصطفیٰ کے زمانے میں شرک کہیں بھی کسی مقام پر جائز نہیں رہا. اب جو یہ سجدہ تعظیمی کو شرک کہتے ہیں، تو اب دیکھو سن چکے ہو، بس اسی کی روشنی میں اور یہاں تک کہ حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمد جلوہ گر کیا گیا. اور پروردگار عالم نے سارے فرشتوں کو حکم دیا. فرشتوں کے جھرمٹ میں ابلیس بھی رہتا تھا اور اتنا بڑا عالم تھا کہ آج روئے زمین پر کوئی اتنا بڑا عالم نہیں، اور اتنا بڑا عابد تھا کہ روئے زمین پہ کوئی ذرہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کود کود کے پوری دنیا میں سجدہ کرتا تھا، بلکہ اتنا سجدہ کیا کہ اگر اس کے نشان سجدہ کو پھیلا دیا جائے تو زمین میں کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا. اتنا بڑا عابد ہے کوئی؟ اتنا بڑا عابد بولو نہیں ہے. اور دیوبندیوں میں دیکھا کوئی ہے ایسا عابد؟ یہ تبلیغی جو چل رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، ان میں ہے کوئی عابد اتنا بڑا؟ اور اتنا بڑا عالم ان میں ہے کوئی کہ جو جبریل اور میکائیل کو عرش کے جھولے پر بیٹھ کر کے سبق دے؟ ایسا ہے کوئی؟ نہ اتنا بڑا آج کوئی عالم ہے، نہ آج کوئی اتنا بڑا عابد ہے. لیکن جب اب یہاں سے نبی کی تعظیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب پیشانی آدم میں ابھی آپ سن چکے ہیں نور محمد جلوہ گر کیا گیا، تو اپنے محبوب کے نور کی تعظیم کرانی تھی رب کو، تو حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. سارے ملائکہ سر بہ سجود ہو گئے الا ابلیس. ظاہر ہے اب سوچو دل سے کہ یہ سجدہ تعبدی تو نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. تو اگر سجدہ تعظیمی شرک ہے تو بولو جبریل کون ہوئے، میکائیل کون ہوئے، اسرائیل کون ہوئے؟ اور کل حشر کے میدان میں انہی سے تمہارا سابقہ پڑے گا. تمہیں جنت میں لے جائیں گے کہ جہنم میں ڈالیں گے؟ شرک جو روز اول شرک و روز آخر شرک.
شرک کبھی بھی کسی وقت بھی جائز نہیں رہا. اور تعجب ہے کہ فرشتے اپنی طبیعت سے نہیں سجدہ کر رہے تھے، سجدہ کرایا جا رہا تھا. تو کیا اللہ پہ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ شرک کراتا ہے؟ معاذ اللہ. حکم کس نے دیا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تو عجیب بات. تو اگر یہ شرک تھا تو سارے فرشتوں کو تو تم نے مشرک بنا لیا. توبہ کرو اپنے عقیدے سے. اور مشرک کبھی جنت میں نہیں رہ سکتے. تو یہ بتاؤ شرک سے بچا کون؟ جس نے سجدہ نہ کیا ہوگا وہ بچ گیا. تو کون نہیں بچا؟ کون بچا؟ الا ابلیس. تو شرک سے بچ گیا تھا، اس کو جنت میں رہنا چاہیے تھا. یہ جنت سے نکالا کیسے جا رہا ہے؟ نکل جا میری جنت سے. جنت ملکیت ہے غلامان محمد مصطفیٰ کی. مصطفیٰ کے تعظیم کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے. نکل جا میری جنت. تو اب دیکھو یہیں سے دوئی پلیٹ فارم تیار ہوا. یہ پلیٹ فارم نیا نہیں ہے، ایک سنی کا ایک وہابڑے کا نہیں سے ایک نور محمد کی تعظیم کرنے والے کا پلیٹ فارم، جس میں جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، سارے نورانی فرشتے ہیں. اور ایک ابلیس، ایک دین کا پلیٹ فارم نبی کی توہین کرنے والے کا. اب دوئی دامن ہے، جے کا دامن چاہو پکڑو. تعظیم کرنے والوں کا دامن پکڑنا ہے تو جبریل کا ہے، اور توہین کرنے والا نبی کے اگر اس کا دامن پکڑو گو تو ابلیس ہے. نہیں، یہی اللہ نے ایک بات بھی دکھا دی کہ کسی بڑی بڑی داڑھی دیکھ کے اور بغل میں قرآن دیکھ کر کے اور نماز کو میرا سجدہ کرتے دیکھ کے اسے ولی نہ سمجھنا. دیکھو اتنا بڑا عابد میرے محمد کا دشمن بنا ہوا ہے، کبھی قیامت تک دھوکہ نہ کرنا، اپنے ایمان کو سنبھالے رکھنا. اور اگر کوئی عالم دیکھو تو جھک نہ جانا. پہلے دیکھو نبی کا وفادار ہے یا نبی کا غدار ہے. اس لیے کہ بہت بڑا عالم و بہت بڑا عابد ہی میرے محبوب کا غدار ہو سکتا ہے. دھوکے میں نہ آنا. اگر اس کو سمجھ گئے تو کبھی تبلیغیوں کے چکر میں نہ ہو. ایک بات اور سنو، نبی کی جب اس نے توہین کی، اچھا ایک بات اور سنو، فرشتوں نے تو سجدہ کیا، تو ایک ہی سجدے کا تو حکم تھا. ہمارا دوئی سجدہ کیسا؟ فرشتوں نے ایک سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ جو اکڑا ہے وہ اکھڑ گیا. انہوں نے دوسرا سجدہ کیا، شکرانے کا سجدہ. یہی ہمارے دو سجدے ہیں. اب یہ تو ہو گیا. نبی کی توہین کیا ایک عالم نے اور ایک عابد نے، سب سے پہلے. تو اس پر کفر کا فتویٰ کون لگا؟ بریلی اس وقت تھا، جناب آدم توہین نہیں کیے تھے. کچھوچا اس وقت تھا کہ دشمن رسول پہ کفر کا فتویٰ لگایا جائے. ارے بابا آدم تو ہے ہی نہیں تھے، نہ اس وقت بریلی تھا نہ کچھوچا تھا. تو ایسی عبادت گزار اور سبوہن قدوسن کرنے والے اتنے بڑے عالم کو کفر کا فتویٰ کون لگائے؟ تو پروردگار عالم اپنے قرآن میں فرماتا ہے کانا من الکافرین. آج سے یہ عابد و یہ عالم کافر ہو گیا. عالم و عابد کے اوپر بریلی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، نبی کے گستاخ پر اللہ نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چلتے چلتے ایک بات اور کہہ کے سلام پڑھ. ایک بات سمجھو، اگر کہیں دیکھو عالم ہو یا فاضل ہو،
بہت بڑا مفتی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہاں کے اوپر ادب سے جھک کر کے اس کا ہاتھ چوم لیتا ہے اپنے پیر کے پاس۔ لیکن جب یہ آپ سمجھ گئے اور یہی طریقہ ہے، اب دل سے سوچو کہ اگر کہیں ابلیس کا بھی کوئی پیر ہوتا اور اللہ کہتا اسجدوا لآدم، اور فرشتوں کے ساتھ اس کا پیر بھی سجدے میں چلا جاتا، تو ابلیس کی مجال تھی کہ تن کے کھڑا رہتا؟ تن کے کھڑا رہتا ابلیس کی مجال تھی؟ اگر ابلیس کا بھی کوئی پیر ہوتا اور وہ سجدے میں گر پڑتا تو اس کی مجال نہیں تھی کہ تن کے کھڑا ہوتا، وہ بھی جھک جاتا۔ معلوم ہوا کہ عالم تو تھا مگر بغیر پیر کا تھا، عابد گزار تو تھا مگر بغیر پیر کا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ نکل جا میری جنت سے۔ ارے جنت تو ملکیت مصطفیٰ ہے، امت محمد کے لیے بنائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔